رمضان المبارک کے حوالے سے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہیں کہ جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہیں کہ جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک بات جو ہے نا وہ سمجھنے والی ہے کہ رمضان کیا پہلی امتوں میں رمضان تھا؟ تو احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی امتوں میں روزہ تھا، رمضان نہیں تھا۔ جیسے وہ آیت پاک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، روزہ اس میں بھی ہے، لیکن اس امت پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا۔ تو پہلی امتوں کے اندر روزہ تھا، رمضان نہیں تھا، اس امت کے اندر روزہ بھی ہے اور رمضان بھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے حوالے سے میری امت کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہیں۔ وہ 5 چیزیں پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ دار کے منہ کی بو کو خوشبو سے بھی زیادہ مقام عطا فرمایا۔ اب یہ جو منہ کی بو ہے، یہ بو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اندر فطرتی ہے، یہ بن جاتی ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دیر تک ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کریں تو ہمارے اندر سے وہ ایک خاص قسم کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بو کو اللہ رب العزت اس بو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بدبو جو ہے، یہ بو جو ہے، یہ میرے نزدیک یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ قیمتی۔ آگے دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں، کہ جو بندہ روزے سے ہے اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہتی۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جنت کو مخاطب کر کے اعلان فرماتے ہیں، اے جنت بہت بہت نزدیک، بڑی جلدی ہے کہ میری امت کے روزہ دار تیرے پاس آئیں اور دنیا کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد آئیں اور تجھ میں آ کر راحت، چین اور سکون والی زندگی گزاریں۔ چوتھی چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ روزہ دار کے روزے کو محفوظ کیا جاتا ہے، کہ روزہ دار عام زندگی میں، عام معمول میں جن گناہوں کی طرف چلا جاتا تھا، روزے کی برکت سے روزہ دار اب ان گناہوں کی طرف نہیں جایا۔ وہ سوچ رہے، وہ ذرا سا گناہ اس طرف جانے لگتا ہے ذہن، تو وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر سمجھا لیتا ہے، نہیں تیرا روزہ ہے۔ پانچویں اور آخری چیز، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی آخری رات میری امت کے روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یہ رات شب مغفرت ہے، مغفرت والی رات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
بلکہ دستور یہ ہے، رواج یہ ہے کہ جب بندہ مزدوری پوری کر لے، جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی۔ تو یہ رمضان ہمیں ان خاص خصوصیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا کی۔ اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔